بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس امت کے بہترین لوگ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امان ہے، جب ستاروں کا نکلنا بند ہو جائے گا تو پھر آسمان پر وہی آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے۔ پھر جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہوں گے، یعنی میرے بعد صحابہ کی برکت سے امت فتنوں سے بچتی رہے گی۔ پھر جب میرے صحابہ چلے جائے تو ان کے بعد وہ فتنے آن پڑیں گے جن سے ڈرایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں موت پی لی گی جیسے بکروں میں طاعون پھیلتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا حال ہوگا تمہارا جب کہ تم پر 5 چیزیں آ پڑے گی، خدا کی پناہ کہ تم میں یہ چیزیں ہوں یا تم ان چیزوں کو پالو۔ جب بھی کوئی قوم اعلانیہ طور پر کوئی فحش برا کام کرتے ہیں تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جاتی ہیں جو ان کے عقلوں میں نہ تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے۔ ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی اور دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا کہ وہ دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ جنگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوجوں کے درمیان 36 ہجری میں ہوئی۔ اہل علم کے نزدیک ان 2 جماعتوں سے مراد جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی جماعتیں ہیں، اور یہ دونوں حق پر تھے اور دونوں ہی جماعتیں اللہ کے مقبول بندوں میں سے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص آیا اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غنیمت کی تقسیم میں انصاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون کرے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب ہی تھے اس شخص کی گستاخی پر سخت غضبناک ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دو۔ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، اسے جانے دو، اس کے ساتھی ایسے لوگ ہیں جو کثرت سے نماز پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے، یہاں تک کہ تم کو اپنی نماز و روزے ان کے مقابلے میں حقیر معلوم ہوں گے۔ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین کے حلقے سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے کے پار نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو نو عمر بیوقوف ہوں گے، ظاہری طور پر قرآن و حدیث پڑھیں گے مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے۔ تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ بلا تعمل قتل کرو، کیونکہ ان کے قتل میں روز قیامت اجر ملے گا۔ قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کا نام بھی بتایا کہ یہ خارجیوں کا فرقہ ہے۔ یہ لوگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لڑائیوں کے وقت ظاہر ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فرقہ والوں سے نہروان میں جہاد فرمایا اور ان لوگوں کا قتل عام کیا۔